2 کنال جگہ ایسی تھی جیسے وہاں آگ کا گزر ہی نہیں ہوا، بیچ میں درمیان میں. تو سارے حیران، یہ کیسے ہو؟ بیچ کھیت میں 120 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی ہو اور بیچ میں 2 کنال. چلو کسی کنارے پر ہوتی تو کہا جا سکتا تھا آگ بجھ گئی، درمیان میں. جوان پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک گیدڑ کی مادہ نے بچے دیے ہوئے تھے. اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے آگ کو پیچھے ہٹا دیا، رجھڑ جاؤ، اس لیے کہ ان کی ابھی موت نہیں آئی تھی. اگر ان کی موت آئی ہوتی تو ساتھ جل جاتے. ان کی ابھی زندگی باقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو وہاں پہنچنے نہیں دیا. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب. یہ ذہن جب بنتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی شریعت کا پابند بنتا ہے. جو یہ کہتا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں، اس کو تو شریعت سے نہیں چلایا جا سکتا. تو اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکل کر یہ ذہن بنتا ہے اور یہ دعوت ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے پابند بنو. اللہ کے پابند کیسے بنو؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک شریعت اور زندگی. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، عزت بھی پاؤ گے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے لے کر آیا ہوں. وہ دور مکے کا جب آپ پتھر کھا رہے تھے، جھٹلائے جا رہے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے، اپنوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں اور آپ پکارتے پھرتے تھے کوئی مجھے ٹھکانہ دے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے. اس بے بسی کے عالم میں آپ مینا میں حج کے موسم میں دعوت دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور بنو حنیفہ سے آپ فرماتے ہیں میری مانتے ہو؟ تو ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں. یہ کب کہہ رہے تھے؟ جب پیچھے اپنا ہی چچا ابو لہب وہ پتھر لے کے پھر رہا تو یہ جھوٹا ہے، پاگل ہے، نہ سننا. ایک طرف اتنی بے بسی اور ایک طرف یہ میرے نبی کی خبر، میری مانتے ہو؟ اگر میری مانو گے تو ایران کے بادشاہ کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنیں گی، تمہاری نوکرانیاں بنیں گی، تمہارے بستر بچھائیں گی. تو کہنے لگے یا اخا قریش، یا اخا قریش، او بھائی، او میاں قریشی، تیری عقل تو ٹھیک ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عقل تو ٹھکانے ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے ایران کون ہے، ایران کا بادشاہ کون ہے جس کے آگے سارا عالم جھکا ہوا تھا؟ آپ چپ کر کے آگے چلے گئے تو پیچھے سے ابو لہب آیا، کہنے لگا اس کی نہ سننا، یہ پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے. تو وہ بنو حنیفہ کہنے لگے بالکل تو سچ کہہ رہا ہے، وہ ہے ہی پاگل. وہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی. تو ہم نے کہا پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی عقل والا تو یہ نہیں کر سکتا. یہ میرا نبی ایک زندگی لایا تھا، اس زندگی کو اپنانے والا دنیا بھی بنائے گا. عقبہ عدی بن حاتم آپ کے دربار میں آئے. حاتم تائی کی بیٹی پہلے ایمان لائیں اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جا جا کے دیکھ مدینے میں کیا ایمان کی بہار ہے. یہ پہنچے، انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے جاہ و جلال دیکھے ہوئے تھے. جب وہاں پہنچے تو فقر کا نقشہ، اور صحابہ کسی کی چادر ہے کرتا نہیں، اور کسی کی چادر بھی اتنی ادھوری ہے کہ وہ اس کا فطر ہی پورا وہ اس میں ڈھکتا نہیں. تو پریشان ہو گئے یہ کون لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایک عورت ان کو ہاتھ پکڑ کے بات کر رہی تھی، بڑھیا باپ ان کے بات سن رہے تھے. تو ابھی کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ تو ہو نہیں سکتا، بادشاہ ایسے گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں سنا کرتا، اور بادشاہ کے گرد ایسے فقیر نہیں ہوتے. سر آج ہو گئے تھے، اندر تشریف لائے، آپ ان کو گھر لے گئے، اپنے سرہانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، ان کو سرہانے پر بٹھایا، ان کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. پھر ابھی کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو بڑے متکبر ہوتے ہیں. پھر آپ نے کہا ادی تو ایمان لیا، ایمان لیا، مسلمان ہو جا. تو ادی خاموش ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہنے لگا میں ہوں، میرا اپنا دین ہے، کہ میں تیرے دین کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا ایمان لیا تو وہ چپ. پھر آپ نے کہا ادی میں تمہیں بتاؤں تو کیوں ایمان نہیں لا رہا؟ میں تمہیں بتاؤں انک ترا انما اتبعوا بعض من الناس. تو میرے صحابہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ فقیر، یہ غلام، یہ کمی کارے، یہ سارے تو اس کے ماننے والے ہیں. میں سردار کا بیٹا، میں ان کے ساتھ لگوں گا تو میں بھی فقیر ہو جاؤں گا. دوسری بات تو یہ کہہ رہا ہے ما ترى من کثرت عدوهم وقلت عددهم. تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ، اس کے دوست بہت تھوڑے، تو میں اس کی مانوں گا تو میرے اپنے دشمن زیادہ ہو جائیں گے. اور تو یہ کہہ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم. تو یہ کہہ رہا ہے میں اس کی مان کے کیا کروں گا، طاقت تو دشمن کے ہاتھ میں ہے.
اس کو تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، ہتھیار کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، تو میں اس ایمان کے کیا کروں گا؟ یہ تین باتیں آپ نے ان کے دل کی نکال کر کہیں۔ تو ایمان نہیں لا رہا، تو کہہ رہا ہے یہ غریب لوگ اس کے ساتھی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بڑے طاقتور ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے حکومت اوروں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کہہ رہا ہے ان کا عدد تھوڑا، دشمن کا عدد زیادہ۔ تو عدی کا چہرہ بدل گیا، اور یہی کچھ وہ سوچ رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا عدی تمہیں ایک بات بتاؤں؟ تو بتاؤ۔ فواللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، مجھے میرے رب کی قسم اللہ میرے کلمے کو اونچا کر کے رہے گا۔ ولتفتحن کنوز کسری بن ہرمز، اور ایک دن آئے گا ہرمز کے بیٹے کسری کے خزانے فتح ہوں گے۔ تو چونکہ عدی نے ایران کے دربار کا جاہ جلال دیکھا تھا تو انہیں یہ کلمہ ہضم نہ ہو سکا، اور انہوں نے بات کو کاٹ دیا اور کہنے لگے محمد کیا کہہ رہے ہو، کس کسری کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو ایران والا ہے تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے، تمہیں خبر بھی ہے وہ کیا ہے، یا کسی اور کسری کی بات کر رہے ہو؟ صاحب نے کہا یہ چھوڑ، میں کس کسری کی بات کر رہا ہوں تمہیں بتا دوں کہ تو بھی انہی فتح کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ ایران ہی کے کسری کے خزانے فتح ہوں گے اور تو انہی میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا کا نہیں سنا ہوا ہے کہ ہیرا سے ایک لڑکی نکلے گی جوان خوبصورت زیور میں لدی ہوئی، اور آ کر مکے کا طواف کرے گی۔ اس سارے راستے میں نہ اسے کوئی چور پڑے گا، نہ ڈاکو، نہ اسے اپنی عزت کا خوف ہوگا، نہ مال کا خوف ہوگا۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی جو ہیرا اور مکہ کے راستے میں ہے، کیونکہ یہاں ہیرا پڑتا ہے، یہاں بنو طے ہیں اور یوں مکہ ہے۔ تو جو ہیرا سے آتے ہیں وہ بنو طے سے گزر کر مکہ آتے ہیں، اور بنو طے کے ڈاکو مشہور تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ لڑکی جو نکلے گی تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ اور ان کے قبیلے کا سب سے مشہور ڈاکو ہے رافع بن عمیرہ الطائی، رافع بن عمیرہ الطائی۔ جب میرے نبی کی محنت زندہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا نظام چلا اور عربوں نے اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے ایران کے محل کو فتح کیا۔ اور جب وہ قلعے کی دیوار پر چڑھے اور سامنے سفید محل نظر آیا تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کے وعدے سچ ہو گئے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا وعدے؟ پھر یہ سارا قصہ سنایا۔ اور وہ ڈاکو جن کے بارے میں حضرت علی ڈرتے تھے کہ اس لڑکی کو لوٹ جائیں گے میرے قبیلے کے ڈاکو، ان کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو رافع، وہ ڈاکو ایمان لانے کے بعد کہاں پہنچا ہے، کدھر پہنچا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یرموک کی جنگ میں 60,000 عرب، وہ عیسائی عرب، دو قبیلے ہیں عرب میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایک بنو تغلب، ایک بنو غسان۔ یہ 60,000 عربوں کے عرب عیسائی رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا آج صرف عرب اٹیک کریں گے، رومی پیچھے رہیں گے۔ خالد بن ولید کو پتا چلا رضی اللہ عنہ، جو کہ لشکر آمنے سامنے تھے اور جاسوس آمنے سامنے کام کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کل عرب صرف آ رہے ہیں اٹیک کرنے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ سے، وہ تو امیر تھے، مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ کروں گا، 30۔ تو وہ کہنے لگے ابو سفیان مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدہ ہو؟ تو خالد کہنے لگے بزدلنبن تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اب بزدلنبن کا نہیں، بزدلی کی بات ہے، انصاف کی بات ہے کہ اگر تم اپنے جوہر دکھانا ہی چاہتا ہے تو 60 لے جا، 30 کی بجائے 60 لے جا، 60۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد تو کن کا انتخاب کرے گا؟ وہ تو ہی کہہ رہا، ہمیں تو نہیں پتا تو کن کو لے جانا چاہتا؟ کہاں میری نظروں میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی کبھی نہیں لوٹاتا۔ یہ جملہ ذہن میں رہے۔ اس لشکر میں کچھ لوگ، اس لشکر میں 1000 صحابی تھے، یہ مسلمانوں کا لشکر تھا 36,000 کا، اس میں 1000 صحابی تھے، 35,000 تابعین تھے۔ تو خالد کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں